ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، میرے حضور خود فرماتے ہیں، بینما رجل یمشی فی الطریق، ایک شخص سفر کر رہا تھا، مسافر تھا، فاشتد علیہ العطش، تو گرمیوں کا موسم تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، تو اسے پیاس، تشنگی محسوس ہوئی، اور جب اسے پیاس محسوس ہوئی تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کہیں پانی کا کنواں مل جائے۔ پہلے زمانے میں کنووں سے اپنی ضرورتیں پوری کی جاتی، مختلف مقامات پر کنویں ہوتے اور ان پر ڈول ہوتا، اور پھر رسی کے ذریعے ڈول کو پانی میں ڈالا جاتا اور پھر چرخی کے ذریعے پھر اس کو کھینچا جاتا، تو پھر اس پانی کے ذریعے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا۔ تو اب وہ گزرنے والا مسافر، اس کو پیاس لگی شدت کے ساتھ، تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی کہ مجھے پانی مل جائے۔ کہتے ہیں فوجد بیرن، اسے ایک کنواں نظر آیا۔ اب وہ کنویں کی منڈیر پر چلا گیا، کنویں کے کنارے پہ چلا گیا۔ فنزل فی البیری، اب کنویں کے کنارے پر اتر کر اس نے پانی جو ہے وہ پیا۔ جیسے ہی پی کر وہ کنویں کی منڈیر سے اٹھا تو اس نے بڑا ایک عجیب منظر دیکھا۔ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ مِنَ الْعَطْشِ، ایک کتا ہے اور وہ زمین کے اوپر جو ہے تڑپ رہا ہے، مٹی گیلی کھا رہا ہے، اور اس کی تڑپ سے عیاں ہو رہا ہے کہ اس کو بڑی شدت کی پیاس لگی ہے۔ پانی نہیں تھا، اب وہ تو کنویں سے ڈول بھر کے پانی پینے سے رہا، یہ تو انسان اپنے ہاتھوں سے کر سکتا ہے، یہ کتا ہے، اب کنویں میں سے پانی پیے تو نیچے گر جائے گا۔ تو پیاس کی شدت کی بنا پہ وہ کتا تڑپ رہا تھا۔ اب اس شخص نے، جس کو میرے آقا بیان کر رہے ہیں، فرماتے اس نے پانی پی کر جب یہ دیکھا کہ کتا پیاس کی شدت سے اپنے ٹانگیں زمین پہ رگڑ رہا ہے، تو وہ شخص کہنے لگا لقد بلغ ھذا الکلب، لقد بلغ ھذا الکلب من العطش مثل الذی بلغ منی، جیسے مجھے پیاس لگی تھی لگتا ہے اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس کے پاس ڈول نہیں تھا، اب جیسے آج بھی جرابوں کے، ایک تو جرابیں پہنی جاتی ہیں اور ایک ہوتا ہے چمڑے کا موزہ، اس نے اپنا موزہ اتارا، برتن نہیں تھا، اس نے کنویں کے کنارے پر اپنے آپ کو جھکا کے اس موزے کے اندر پانی بھرا، فملأ خفہ، بھر کر ثم امسکہ بفیہ، اب کتے سے انسان کی طبیعت کو کراہت ہوتی ہے، امام غزالی کہتے ہیں اس نے اپنے موزے کا جو کنارہ تھا وہ کتے کے منہ سے لگا دیا۔ اب کتے کو بڑی شدت کی پیاس لگی تھی، فسقل کلبا، اس نے کتے کو پانی پلایا۔ فرماتے ہیں بس پانی پلانے کا یہ عمل جو تھا وہ میرے رب کو بڑا پسند آیا۔ ایک کتے کو پانی پلانا میرے رب کو اتنا پسند آیا۔ امام غزالی کہتے ہیں، امام بخاری نے لکھا شکر اللہ لہ، بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے وہ دینے والا ہم لینے والے، لیکن جب اس شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، امام بخاری کہتے ہیں میرے حضور نے فرمایا شکر اللہ لہ، آج رب نے بندے کا شکر ادا کیا، تو نے میری مخلوق سے پیار کیا۔ جو اولیاء صوفیاء، آپ نے اگر ان کی حیات کا مطالعہ کیا تو وہ جانوروں سے پیار کرتے ہوئے نظر آئے، وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ایک اللہ کے ولی دریا کے کنارے پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کیڑا ہے جو پانی کی طرف رینگ رینگ کے جا رہا ہے، تو کہا اگر یہ پانی میں چلا گیا تو غرق ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اسے پکڑ کر ایک طرف ڈالا، تو اب آپ ڈالتے وہ دوبارہ پانی کی طرف جاتا، تو خدام کہنے لگے حضور یہ بار بار پانی کی طرف لپکتا ہے اور آپ بار بار پانی سے بچاتے ہیں۔ فرمایا
وہ بچنا نہیں چاہتا لیکن ہم تو بچانا چاہتے ہیں، اور کچھ ہو نہ ہو لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق، ہے تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق، صرف اپنے آپ سے پیار کرنا یہ انسانیت نہیں ہے۔ اسلام کا درس کیا ہے؟ اپنے آپ سے بھی پیار کرو، اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے بھی پیار کرو، اور کافر سے بھی اس حد تک بہتر انداز میں، خوبصورت انداز میں پیش آؤ کہ وہ آپ کے رویوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ عیسائی رہتے ہیں نا ہمارے ملک کے اندر، یہودی رہتے ہیں، اب ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ جو ہے وہ بتائے گا کہ ہم اسلام کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، ہم اسلام سے کتنا پیار کرنے والے ہیں۔ اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے سے روٹھا رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر مجھے بتائیں اگر اس کی مخلوق سے پیار کیا جائے، اگر اس کے بندو سے پیار کیا جائے تو وہ رب راضی کتنا ہوگا، وہ رب خوش کتنا ہوگا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا تم زمین میں اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ آسمانوں میں تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ جو